بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا، اسی وجہ سے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو اس کا شمار بہت ہی نیک لوگوں میں کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ تر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا تھا، اور وہ بہت ہی اچھی آواز کا مالک تھا۔ توریت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب بنی اسرائیل کو تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود اور بیاج کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینوں تک چھپا کر رکھتا اور پھر ان فصلوں کو مہنگے داموں میں بیچتا۔ دھیرے دھیرے وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس طرح سے کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: جب قارون سے اس کی قوم نے کہا گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر اور احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون شروعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ میں نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ دینے سے مکر گیا اور اس کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ کو جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے ہیں جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہاری دولت چھین لینا چاہتے ہیں۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے کہا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جو بھی زنا کرے، چاہے اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا: حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو کیا تب بھی یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، اگر یہ کام میں نے بھی کیا ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ لہٰذا اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے عورت، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ بتا کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا: اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بہت سی دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے، اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی: یا اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو اور اس کے خزانے کو ختم کر دے، تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ زمین میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو کر ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ دوستو، جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے۔ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا، اس لیے وہ بھی فرعون کی طرح سزا اور عذاب سے بچ نہیں سکا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور تکبر گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ جائے اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مشکل کی وجہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔